علی اصغر علیہ السلام کربلا کے شہیدوں میں سب سے چھوٹے اور سب سے کم سن شہید ہیں۔ ایک ایسے شہید ہیں کہ جن کی شہادت پر زمین والوں اور آسمان والوں نے بھی گریہ کیا۔ ایک ایسا شہید کہ جس کی شہادت کی عمر نہیں تھی، صرف 6 ماہ کا ایک ننھا سا مجاہد، 6 مہینے کا ایک ایسا بچہ کہ جو ابھی گھٹنوں بھی صحیح سے چلنا نہیں سیکھا تھا۔ ابھی تو اس کے جھولے میں جھولنے کی عمر تھی، لیکن ہائے علی اصغر ماں کی گود سے کس طرح میدان تک پہنچا۔ اور وہ کون ظالم تھے جنہوں نے 6 مہینے کے چھوٹے کم سن بچے پر بھی رحم نہیں کھایا۔ جب علی اصغر کے رونے کی آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں آئی تو آپ خیمے میں تشریف لائے۔ بچہ اتنا پیاسا تھا کہ اس کے رونے کی آواز بھی مدھم مدھم تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے سوال پر ماں نے جھولے سے بچے کو مولا کے گود میں لا کر دے دیا۔ مولا نے بچے کو دیکھا اور ماں کو کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں شاید کوئی بچے کو پانی پلا دے۔ مولا بچے کو گودی میں لیے ہوئے اشقیاء کی طرف آگے بڑھے اور ان لوگوں سے پانی کا سوال کیا۔ وہ جو ہمیشہ دینا جانتا تھا، وہ جس نے ہمیشہ ہر ایک کو عطا کیا، وہ کہ جہاں پاؤں رکھتا ہے نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آتا ہے، وہ کہ جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے۔ کتنا مشکل تھا ان کے لیے پانی کا سوال کرنا، پانی مانگنا، اپنے لیے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کے لیے۔ مولا نے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا اور فوجی اشقیاء کو دکھا کر کہا کہ یہ دیکھو، یہ چھوٹا بچہ بہت پیاسا ہے۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پینا چاہتا ہے تو لو، میں اسے نیچے لٹا رہا ہوں، تم خود آؤ اور چند قطرے پانی اس کے منہ میں ڈال کر چلے جاؤ۔ امام نے بچے کو زمین پر لٹا دیا۔ جلتی زمین پر جب بچہ لیٹا، بچے کے منہ سے رونے کی آواز ایسی آئی کہ قوم اشقیاء بھی منہ پھیر پھیر کر رونے لگی، اور فوج کا ایک بہت بڑا دستہ عمر ابن سعد کے پاس آیا اور کہا بچے کو پانی پلاؤ ورنہ ہماری اور تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ عمر ابن سعد نے حرملہ کو بلایا اور کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دو، قطع کر دو، ختم کر دو۔ ادھر میرے مولا نے علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا کیونکہ زمین گرم تھی اور بچہ
چھوٹا تھا، مولا نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا، علی اصغر اپنی زبان باہر نکالو، کیونکہ تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی بھی حجت تمام کر دو۔ علی اصغر نے اینٹھی ہوئی نیلی پڑی زبان باہر نکالی اور ادھر سے حرملہ کا تیر چلا۔ مولا کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مولا کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تھا اور وہاں سے ایک ایسا تیر چلا جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا اور ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کو زخمی کرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ امام نے اس تیر کو نکال کر زمین پر پھینک دیا اور ننھے سے بچے کے گلے سے نکلنے والے چند قطرے خون کو آسمان پر پھینکنا چاہا، مگر آسمان سے آواز آئی، حسین یہ خون ناحق اگر آسمان پہ گر گیا قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ مولا نے زمین پر پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی، اے حسین یہ خون ناحق زمین پر مت پھینکیے ورنہ قیامت تک کوئی آب و دانہ زمین سے نہ اگے گا۔ کریم امام نے اس خون کو یہ کہہ کر اپنی داڑھی پہ مل لیا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ علی اصغر کی اس مظلومانہ شہادت نے آپ کو باب الحوائج کا درجہ عطا کیا، اور آج بھی جب بھی کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی علی اصغر کو اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے، اپنی دعا کے مستجاب ہونے کے لیے وسیلہ بناتا ہے تو خدا ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر دعا کو مستجاب کرتا ہے، آفتیں مشکلیں مصیبتیں علی اصغر کے وسیلے سے ٹال دیتا ہے۔